بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اردو بے میں ہم تلفظ کے ساتھ ساتھ اپنی تفہیم عبارت نمبر 4 کا کام بھی کریں گے۔ تلفظ کا کام ہمارے پاس صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے اور قواعد و انشاء میں ہی ہمارے پاس تفہیم عبارت نمبر 4 ہے، جس کی عبارت، سوالات اور اس سے متعلقہ جوابات جو ہیں وہ ہمیں لکھ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان سوالات کی ہیڈنگز بھی بتاؤں گی جو تفہیم عبارت میں موجود ہیں۔ جس طرح سے ہم اردو الف میں مختصر سوالات کی ہیڈنگ بناتے ہیں، اس طرح سے یہاں پہ تفہیم عبارت میں بھی آپ کو ہیڈنگز بنا کے بتائی جائیں گی، تاکہ وقت کی تنگی کے باعث جو ہے آپ کو مکمل سوال نہ لکھنے پڑے، لیکن ایک چھوٹی سی ہیڈنگ آپ لازمی بتائیں تاکہ معلوم ہو جائے چیکر کو کہ آپ کس سوال کا جواب لکھنے والے ہیں۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیے، مصور۔ اس میں میم پہ پیش ہے، صاد پہ زبر ہے، واو کے نیچے جو ہے زیر، اور پھر اس کے بعد واو کے اوپر تشدید بھی ہے، اور پھر ہمارے پاس ساکن ہے، تو لفظ ہے مصور۔ اب آگے وضاحت اس کی دی گئی ہے۔ پہلا حرف مضموم، دوسرا مفتوح یعنی اس کے اوپر زبر، اور تیسرا مشدد مکسور۔ اب یہ ایک نئی بات آئی ہے کہ مشدد مکسور یعنی کہ جب حرف کے اوپر تشدید بھی ہو اور کوئی اور علامت بھی اس کے علاوہ ہو، وہ زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے اور پیش بھی ہو سکتی ہے۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ دیکھیے، مبلغ، محقق، مروج، مرتب اور مؤلف۔ یہاں پر نوٹ دیا گیا ہے کہ اس فہرست کے الفاظ قواعد کی روح سے اس میں فاعل ہیں، یعنی کہ یہ کام کرنے والے، مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والا، پہنچانے والا، اور محقق تحقیق کرنے والا، تو اس طرح آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں فاعل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حساب۔ اس میں ہے کے نیچے زیر ہے، سین پہ زبر ہے، الف ساکن ہے، کوئی علامت نہیں لگائی، اور بے بھی ہمارے پاس ساکن ہے۔ وضاحت دیکھیے، پہلا مکسور، دوسرا مفتوح۔ اس کے بعد متعلقہ الفاظ، کتاب، بساط، علاج، مزاج، جہاد، خلاف، فراق، وصال، وصال نہیں ہوتا، قیام، نکات، نکات نہیں ہوتا، صفات۔ آخری دو لفظ نقطہ اور صفات کی جمع ہے۔ اس میں نقطہ بھی دیکھیں کہ غیر منقوط کاف ہے، جو کہ اہم اور گہری بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مختلف۔ اس میں میم پہ پیش ہے، خ ساکن ہے، تے پہ زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اور فے ہمارے پاس ساکن ہے۔ وضاحت دیکھیے، پہلا مضموم، دوسرا ساکن، تیسرا مفتوح، چوتھا مکسور، پانچواں ساکن۔ جیسے معترض، مشتعل، منتظر یعنی انتظار کرنے والا، ملتمس، معتقد، منتشر، معترف۔ اگلا لفظ دیکھیے، معطر۔ اس میں میم پہ پیش ہے، عین پہ زبر ہے، توئے پہ تشدید اور زبر، اور پھر رے ہمارے پاس ساکن ہے۔ وضاحت دیکھیے، پہلا مضموم، دوسرا مفتوح، تیسرا مشدد مفتوح۔ ٹھیک ہے، پہلے آیا تھا ہمارے پاس مشدد مکسور، اور اب ہمارے پاس آیا مشدد مفتوح، یعنی کہ جب حرف کے اوپر زبر بھی ہو اور تشدید بھی ہو۔ اس کے متعلقہ لفظ دیکھیے، مکرم، مفصل، مقدر، مثلث، مہذب، مہذب لفظ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد مروج، مقدس، مسدس، مدلل اور مخفف، جسے ہم ایبریویشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے نوٹ انہوں نے دیا ہے ہمارے پاس، اس فہرست کے تمام الفاظ اس میں مفعول ہیں۔ ان لفظوں کو ان لفظوں کے ساتھ ملا کر پڑھیے جنہیں ہم اس سے پہلے اس میں فاعل میں کہا تھا، یعنی کہ یہ ہم جن میں بتایا گیا تھا کہ یہ اس میں فاعل ہیں، تو ان کے ساتھ ملا کر آپ پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے محبوب۔ اب محبوب نہیں ہوتا لفظ، محبوب ہوتا ہے۔ میم پہ زبر ہے ساکن ہے، بے پہ پیش ہے، واو ساکن ہے اور بے ساکن ہے، محبوب۔ وضاحت دیکھیے، پہلا مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا مضموم یعنی پیش والا۔ دیگر الفاظ، مغلوب، مفتوح، مجروح، مذکور، محسوس، معقول، مقبول، مضمون، ممنون، موجود، مفقود۔ اگلا لفظ دیکھیے، محترم۔ اس میں میم پہ پیش ہے ساکن، تے پہ زبر، رے پہ زبر اور میم ساکن، محترم۔ پہلا مضموم، دوسرا ساکن، تیسرا اور چوتھا مفتوح۔ مزید الفاظ، مختصر، ہم مختصر بول دیتے ہیں جبکہ اصل تلفظ ہے مختصر۔ منتظر، انتظار کیا گیا، اس سے پہلے ہم نے لفظ پڑھا تھا منتظر،
جو انتظار کر رہا ہے، اور منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. معتبر، منتخب. اس کے بعد دیکھیے لفظ ہے معراج. میم کی نیچے زیر، عین ساکن، ر پہ زبر، الف ساکن، جیم ساکن. معراج. وضاحت: پہلا مکسور، دوسرا ساکن، تیسرا مفتوح. اسی طرح کے الفاظ: محراب، منقار، مزراب، مقراظ، مفتاح، مصباح. اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس اگلا لفظ ہے منزل. اس میں میم پہ زبر ہے، نون ساکن ہے، زے کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، اور لام ہمارے پاس ساکن ہے. منزل. وضاحت: پہلا مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا مکسور. اسی طرح کے الفاظ: مسجد، مغرب، محمل اور مجلس. اگلا دیکھیے مدرسہ. میم پہ زبر، دال ساکن، ر پہ زبر، سین پہ زبر ہے، جو ہائے حوض ہے وہ ساکن. وضاحت ہے: پہلا مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا اور چوتھا مفتوح. جیسے مشغلہ، مقبرہ، مشورہ، مسئلہ. یہ مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ. آج کا آخری لفظ ہے ہمارے پاس افضل. الف پہ زبر، فے ساکن، ضاد پہ زبر، لام ساکن. وضاحت دیکھیے: پہلا مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا مفتوح. جیسے اکبر، مرکز، مصدر. بعض اوقات طلبہ و طالبات یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مصدر بول دیتے ہیں. اسے مصدر لفظ نہیں ہوتا، مصدر ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، کسی چیز کے پھوٹنے کی جگہ. مکتب، مطلع، مقطع. تو یہ ہمارے پاس تھے آج کے الفاظ جو تلفظ کے صفحہ نمبر 48 پر موجود ہیں. آئیے اب تفہیم عبارت کا کام کرتے ہیں. عبارت دیکھیے، تفہیم عبارت نمبر 4. مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں. زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی. سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ شامل ہیں. آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے. دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے، اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا. زبانوں کے آریائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں. اب آتے ہیں سوالات کی طرف. یہاں پر سوال بھی لکھے ہیں اور آگے ہم نے ان کی ہیڈنگ بنا دی ہے تاکہ آپ اپنی کتابوں میں نوٹ کر لیں اور پرچے کی تیاری کے دوران آپ کو مشکل پیش نہ آئے. اور وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ ہیڈنگ بنانا کیوں ضروری ہے. پہلا سوال پوچھا گیا ہے، زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون سے ہیں؟ اس کی ہم نے ہیڈنگ بنائی، زبانوں کے 2 مشہور خاندان. اگلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے، عربی اور انگریزی زبانیں زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہیڈنگ بنائی ہے ہم نے عربی اور انگریزی زبان کا تعلق. تیسرا ہمارے پاس سوال ہے، آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ان کے نام لکھیے. آریائی خاندان کی زبانیں اس کی ہیڈنگ ہے. چوتھا سوال ہے، دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ اس کی ہم نے ہیڈنگ بنائی آریائی زبانوں کے ممالک. اور پھر آخری سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، ہماری قومی زبان اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ قومی زبان کا تعلق. یہ 5 سوال ہیں جو کتاب میں موجود ہیں. انہی 5 کے جوابات بھی کتاب میں موجود ہیں اردو قواعد و انشاء میں آپ کی. لیکن اس کے علاوہ جو پیپر سیٹر ہوتا ہے، پیپر بنانے والا، بعض اوقات ان میں سے کوئی ایک سوال ہٹا کر اپنی مرضی سے ایک سوال بھی شامل کر سکتا ہے کہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، یا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ عبارت کا موضوع عنوان تحریر کیجیے. تو وہ آپ نے پورا پیراگراف پڑھ کے جو آپ کو سمجھ آتا ہے، سب سے زیادہ بہتر عنوان جو ہوتا ہے، جس طرح یہ ہیڈنگ ہے، اس سے زیادہ لمبا آپ کا عنوان نہیں ہونا چاہیے. اور زبانوں کے خاندان کی معلومات، یہ بھی آپ اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، اور اس کے جواب بھی آپ اس طرح سے اسی چیز میں سے بنا سکتے ہیں کیونکہ سارا کام جو ہے وہ زبانوں کے متعلق ہے. تو اس حساب سے آپ اس کو مناسب عنوان بھی دے سکتے ہیں. اب ہم اس کے جو ہیں جوابات کی طرف آتے ہیں. سوالات اور ہیڈنگز ہم نے پڑھ لی ہیں. پہلا سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون سے ہیں؟ جواب ہے اس کا، زبانوں کے 2 مشہور خاندان ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی. اگلا سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ عربی اور انگریزی زبانیں زبانوں کی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟
اس کا جواب ہے عربی کا تعلق سامی خاندان سے ہے، جبکہ انگریزی کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ پھر ہمارے پاس تیسرا سوال تھا کہ آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ان کے نام لکھیے۔ تو اس اقتباس میں آریائی خاندان کی جن زبانوں کا ذکر کیا گیا ان کے نام یہ ہیں: پاکستانی اور ہندوستانی زبانوں کے علاوہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی۔ پھر ہم سے پوچھا گیا تھا کہ وہ دنیا کے کون سے ممالک ہیں جہاں پر آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کا جواب ہم نے لکھ لیا: پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ ایران، انگلستان اور یورپ کے تمام ممالک میں بھی آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور آخری سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ہماری قومی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو ہماری قومی زبان اردو کا تعلق آریائی خاندان کی زبانوں سے ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا تلفظ اور تفہیم عبارت نمبر 4 کا کام۔ عبارت کی جتنی ہیڈنگز آپ کو بتائی گئی ہیں وہ لازمی طور پر اپنی اردو قواعد و انشاء کی کتاب میں لکھ لیجئے گا اور تلفظ اچھی طرح یاد کیجئے گا، کیونکہ امتحانی پرچے میں MCQs میں کم از کم 2 سوال جو ہیں وہ تلفظ سے متعلق آتے رہے ہیں، لہٰذا خوب دھیان اور توجہ سے اس تمام کام کو یاد کیجئے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔